الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھر والوں میں رہنے والوں کو. یہی بہتر ہے تمہارے لیے، شاید تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو. پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے یہاں تک کہ نہ اجازت دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے کہ واپس جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ قاری صاحب، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہماری رمضان کی جو نشریات ہے اس کا آغاز کیا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہماری نشریات کا آج آغاز جو ہے قاری محمد سلیم نعیمی صاحب نے کیا. ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ پوری جو نشریات ہے پورے رمضان آپ تک پہنچائی جائے. 4 بجے سے افطار ٹائم تک میں آپ کے ساتھ ہوں گی آج بھی، اور آپ کا بہت شکریہ تہہ دل سے. کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے آپ رمضان کے حوالے سے؟
آج کا پیغام میری طرف سے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اس ماہ مقدس میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے یہ ہے کہ آپ سارے متحد ہو جائیں اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور جو مسلم ممالک میں جو کشیدگی ہے، جو یہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے متحد فرمائے اور ایک فرمائے۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ آج ماہ مقدس کے صدقے تمام امت مسلمہ وہ اکٹھی ہو جائے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ قاری صاحب۔ یہ آپ کے لیے ٹاپس جوسز کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر، شکریہ بہت بہت۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی نشریات ہمیشہ کی طرح وقت پہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ آج کی نشریات میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گی، آپ لوگ بھی ہوں گے، ساتھ میں ہمارے اسپانسرز بھی ہوں گے، کوکنگ بھی ہوگی اور آپ کی زبردستی کالز بھی ہوں گی۔ کالرز کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک زبردست سی پروموشن ہے جس میں 3 گفٹ ہیمپرز ملیں گے آپ کو اگر آپ سوال کا جواب صحیح دیں گے، اور صحیح دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا قرآن اندازی میں نام آئے گا اگر 3 سے زائد جو ہے کالرز نے صحیح جواب دیا، اور آپ ون کر سکیں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے زبردست سے گفٹ ہیمپر جو آپ کے نام اور نمبر کے ساتھ اور آپ کے ایڈریس کے ساتھ آپ کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ آج کا سوال آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ 051-410-2357 پہ آپ کال کر کے جو ہے جواب بتا سکتے ہیں۔ ساتھ میں تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت نشریات کی آغاز کیا قاری محمد سلیم نعیمی صاحب نے۔ آج ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں 2، آمنہ فہیم صاحبہ ہوں گی اور ارسا مسعود ملک صاحبہ ہوں گی۔ تو ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول بھی جو ہے سننے کو شرف ملے گا۔ ساتھ میں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں 2 محترم، وہ ہیں جی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو کہ MNA ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی۔ ان سے خوب ساری باتیں کریں گے رمضان کے حوالے سے، اور ان کا رمضان کیسا گزرتا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کال کر کے ان سے سوال کر سکیں گے۔ ساتھ میں آج ہوں گی ہمارے ساتھ انسا مظہر جو ہے پوئٹس ہیں، یعنی شاعرہ ہیں، اردو اسکالر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 2 آج ہماری زبردستی مہمان ہوں گی اور آپ لوگوں کی کالز ہوں گی۔ اور کوئی بھی نشریات جو کہ اسپیشلی آپ تک پہنچائی جائے وہ اسپانسرز کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ سو آج سب سے پہلے جو ہے ہماری جو کوکنگ سیگمنٹ ہیز بین براٹ ٹو یو بائی کشمیر وادی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کی نئی یہ پروڈکٹ جو ہے وادی بناسپتی، یہ لائٹ ویٹ ہے، بٹری یعنی کریمی اس کا ٹیکسچر ہے اور زبردست اس کی خوشبو ہے، اور اس میں آپ اپنے پکوڑے، سموسے اور کھانا جو ہے بنائیں گے تو آپ کو ہیوینس کی فیلنگ بھی نہیں ہوگی اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ ساتھ ساتھ ان کے 3 لیٹر کی جو کشمیر پریمیم کوکنگ آئل ہے اس کے 3 لیٹر کی باٹل بھی شامل ہے، اور ساتھ میں نوزل کے ساتھ ان کا 1 لیٹر شامل ہے جو کہ ایزی ٹو یوز ہے، اور جو بیچلرز اور جو اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تیزی سے بدلتے وقت کے ساتھ ٹرینڈز ہماری آڈینس اور ان کی زندگی بدلتی جا رہی ہے۔ روز بروز بدلتے ہوئے رجحانات کو ہم صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ اپنا بھی رہے ہیں۔ اسی لیے کشمیر وادی بناسپتی جو ہے ذائقوں کی نئی کہانی، روایتوں کی خوشبو کے ساتھ، یہ نیچرلی کولیسٹرول فری ہے اور وائٹامن اے اور D3 سے بھرپور ہے، جو روزانہ کے کھانوں کو صرف مزیدار ہی نہیں بلکہ زیادہ صحت بخش بھی بناتا ہے۔ سو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ نے نہیں ٹرائی کیا، اور آج کا کوکنگ سیگمنٹ بھی انہی کے نام ہوگا۔ ساتھ ساتھ ٹاپس جوسز والوں نے ان کی بھی زبردست سی پروڈکٹس ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں رمضان کے حوالے سے، اور پورا سال آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ ان کا جو نیا جوس انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے فیملی پیک، اس کو آپ چل کر کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ گلاسز میں اپنی افطار کو اور زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں۔ ساتھ میں سنتھیٹک وینیگر ہے یعنی سرکہ، ساتھ میں ان کا مکس فروٹ جیم ہے، وہ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ املی
املی جنجر سوس اور ساتھ میں گرین چلی سوس، ان کی نئی جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں. اور میں نے اپنے پچھلے جتنے میں نے بنائے ہیں یہاں پہ مزیدار سے پکوان، اس میں یہ تینوں چیزیں استعمال کی ہیں، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف خیبر از آفرنگ معاف کیجیے گا 50% ڈسکاؤنٹ ہے اس وقت فار ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز، جس میں کلاسک، گولڈ اور پلیٹینم آ جاتا ہے، اکراس ٹاپ فیشن، ڈائننگ اینڈ ای کامرس برانڈس، ویلڈ انٹل دا 3rd day آف عید الفطر. اور ڈسکاؤنٹ ان کا جو ہے دا مور پریمیم یور کارڈ دا بگر یور سیونگس. کلاسک کارڈز پہ 10% آپ کو ملے گا، گولڈ کارڈز پہ آپ کو 25% ملے گا، اور پلیٹینم کارڈز پہ 50% آف ملے گا ود ہائر اسپینڈنگ کیپس اینڈ مور ٹرانزیکشن الاؤنسز. منڈے اور ٹیوزڈے کو مونال اینڈ کارنیول ریسٹورینٹ میں آپ جا کے یہ کارڈ کی فیسلٹی استعمال کر سکتے ہیں. وینزڈے اینڈ تھرسڈے کو ایشین واک اینڈ چیف برگر، تھرسڈیز کو کھاڈی اینڈ دراز، فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز کو ٹم ہارٹنز، اور سیٹرڈے کو آئیڈیاز بائی گل احمد اینڈ AYS الیکٹرانکس، سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو کبیر ریسٹورانٹ پشاور. اور زبردست آفر ہے بینک آف خیبر کی طرف سے، اسپیشلی ان کے جو کارڈ ہولڈرز ہیں جس میں کلاسک، گولڈ اور پلیٹینم کارڈ شامل ہے. اب آ جاتے ہیں نیکسن بیبی سیکرٹ ٹو بیبی اسمائل، ٹرسٹڈ پیور اینڈ جینٹل فار ڈیلیکیٹ بیبی اسکن، اسپیشلی فارمولیٹڈ فار سافٹنس اینڈ پروٹیکشن، backed by internationally recognized certifications including SGS, vegan, halal and ISO, because your baby deserves love without compromise. ان کی طرف سے زبردست سے ان کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہمارے ایک کالر کو ملے گا، جس میں بیبی آئل ہے، بیبی پاؤڈر ہے، بیبی لوشن ہے، اور ایک پورا گفٹ پیک ہے وچ از امیزنگ فار یور بیبی، آپ کے بیبی کے لیے بہت ہی زبردست. ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز، ان کا شکریہ، ساتھ میں ان کے گفٹ ہیمپر بھی ہے. گابا نیشنل ہوم اپلائنسز، بنائے ایک مکمل گھر، اور پاپیٹرز سنی فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ. رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری ہو یا افطاری، ہر لمحہ بنائے خاص اسلام آباد چائے. چاہت سے بھری ہے پاکستان کی فاسٹسٹ ٹی برانڈ جو ہے اس وقت، مضبوط رنگ، لذیذ ذائقہ، ہر کپ میں بھروسہ. اس رمضان اپنے گھر لے آئیں اسلام آباد چائے. ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں آج کی جو گفٹ کرٹسی ہے ہمارے جو نعت خوان اور ہمارے گیسٹ ہیں ان کی. پینڈا کیمیکل، صحت اور صفائی. ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک واشنگ مشین ہے، LED جو ہے اسکرین ہے، اور ڈنر سیٹ ہے، جو کہ ہمارے آگے آنے والے جو شوز ہیں ان میں ہمارے ویورز جو ہیں وہ ون کر سکیں گے. روح افزا کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، اسلام آباد چائے کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو کہتے ہیں کہ چاہت سے بھری چائے، اسلام آباد چائے. ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپرز ہوں گے جو ہمارے 3 لکی کالرز ون کریں گے اگر انہوں نے سوال کا جواب صحیح دیا، اور اگر 3 سے زائد سوال کے جواب صحیح ہوئے تو آپ کا قرآن اندازی میں نام نکالا جائے گا. اچھا، ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے ایک بائک بھی ہے، اور وہ آپ بائک دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ آگے آنے والے دنوں میں ون کر سکتے ہیں. اور نیلسن پینٹس کی طرف سے ڈنر سیٹ اور واشنگ مشین جو کہ آپ اس وقت وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ایک ضروری آپ کے لیے پیغام کہہ لیں یا میری طرف سے یا ہمارے پورے نیٹ ورک کی طرف سے، کہ شادی کے لیے میاں بیوی دونوں کا سمجھدار ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گھر اور خاندان کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں. کم عمری میں شادی خاندان کی بربادی ہے. بچوں کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت ہی آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. اس پہ تو میں بھی کہوں گی کہ دیکھیں، کم عمری کی شادی جو ہے اس میں جو بچی ہے اس کو بھی کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی ایک کیا کہیں گے ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ بچیوں کی شادیاں اس وقت کی جائیں جب وہ بالغ ہوں، سوچنے سمجھنے کے لیے ان کے لیے ایک ویژن ہو، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو بہتر طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں. آج جو ہے بیف نہاری بنے گی اس میں کشمیر کوکنگ آئل، پریمیم کوکنگ آئل میں، اور اس کی بات چیت آپ کو میں بتاؤں گی، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج کا ڈریس ناظرین یہ اسپیشلی سلوایا تھا، اگر آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم جائیں گے ایک بریک پہ. تو اٹس بیسکلی فراک ٹائپ ہے جو کہ مجھے پسند ہے بلیک، لیکن کوئی بات نہیں. جو اس وقت دنیا کی سچویشن چل رہی ہے، جو دنیا میں سکت ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا پریپیئرڈ رہیں. آن دس نوٹ ملتے ہیں کچن سیگمنٹ میں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک، واپس آ گئے ہیں.
بلکہ آپ کو میں نے خوشخبری دینی تھی پرسوں اور کل کے جو ٹفل بیبی ڈائپر کے سوال ہم نے جو پوچھے تھے اس میں جو تین نام جو ہے وہ قرعہ اندازی کے تھرو نکلے، کیونکہ جو ہے 3 سے زائد کالر نے صحیح جواب دیا تھا. تو پرسوں یعنی 5 مارچ 2026 کا جو شو ہوا تھا اس میں جو 3 کالرز تھے ان کے نام ہیں جی جنہوں نے ون کیا ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے گفٹ ہیمپر. وہ ہیں جی مسز عمران گجرات سے، اویس ہیں اسلام آباد سے، ضیافت ہیں راولپنڈی سے. تو ان کو میری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور کل کا جو شو تھا 6 مارچ 2026 والا، اس میں بھی 3 جو لکی ونرز ہیں ان کے نام یہ ہیں: فہد ہیں راولپنڈی سے، فرزانہ ہیں گجرات سے، اور عائشہ ہیں میاں والی سے. سو براوو آپ سب کو، 6 کے 6 لوگوں کو جو ہے مبارک ہو. آپ تک ٹفل بیبی ڈائپر کا جو گفٹ ہیمپر ہے وہ انشاءاللہ ارسال کر دیا جائے گا مارکیٹنگ کی طرف سے. سو آپ تھوڑا سا انتظار ضرور کیجیے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ ہیں ماسٹر آف ہیئر کلرز اڈور. ان کے ہیئر کلرز بہت زبردست ہیں، ان میں وائڈ ویرائٹی آف شیڈز ہیں، تو آپ ضرور ٹرائی کریں. اور ساتھ ساتھ جو گفٹ کرٹسی میں فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر ہے، اور ساتھ میں سکون اسینشل آئلز جو ہیں ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر ہے. اور ایک کالر ہیں اور چلتے ہیں اپنے کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے السلام علیکم ماما، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ باور بھجن کو میرا خاص سلام. ناظرین کراچی میں باور بھجن دیکھ رہے ہیں، اور اسلام آباد سے ممی اور رابعہ اور پوری پلٹن دیکھ رہی ہے. سو آپ کو تھینک یو سو مچ. آ جاتے ہیں کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. اور آج جو ہے بیف نہاری بنے گی مزیدار سی، اور اس کے لیے ہم نے پہلے سے بیف کو اچھے طریقے سے پریشر میں یا ادروائز اگر آپ بوائل کر کے ہم نے اس کو گلا لیا ہے، اور ساتھ میں اس کا سوپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھ لیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں اس کا سوپ ہے. اس میں حسب ذائقہ نمک ڈلے گا، لہسن ادرک کٹا ہوا، اور پیاز کو ہم پہلے سے براؤن کر کے نکال لیں گے. اس کے بعد آئل ڈال کے اسی آئل کے اندر لہسن ادرک کو تھوڑا سا کریں گے، سوتے کریں گے، یعنی تھوڑا سا بھونیں گے. اس کے بعد ہم جو بیف ہے وہ اس میں ڈال دیں گے. اور بیف کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں، لوازمات آپ علیحدہ سے بھی رکھ سکتے ہیں نہاری کے لیے. باریک چاپ کیا ہوا دھنیا، باریک چاپ کی ہوئی جولین سٹائل کی ادرک اور لیموں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹماٹر اور پیاز آپ کی مرضی ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں ڈلے گا 100 گرام کا یہ نہاری مسالہ جو ہے ابھی ٹائم نہیں ہے یہاں پہ، ورنہ میں آپ کو نہاری کا مسالہ بنا کے جو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں وہ بتاتی، لیکن اس وقت ہم لوگ بنایا پیکٹ والا کسی اچھی کمپنی کا آپ نہاری مسالہ 100 گرام والا یوز کر لیں. اور جب یہ بننے والی ہو تو ہم نے آٹا، چکی والا آٹا جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیزالو کر کے، جس طرح آپ کارن فلاور کو ڈیزالو کرتے ہیں، ہم نے وہ ایک تھکنس جو ہوتی ہے نہاری کی تھکنس ہوتی ہے، اور جو تھوڑا سا تھک سا اس کا گریوی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں چکی والے آٹے کی 2 سے 3 ٹیبل سپون کا اچھا سا پیسٹ بنائیں گے، اور جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو آپ کی جو کری ہے وہ تھک ہو جائے گی. سو آج زبردست سا سمپل سا آج ریسیپی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کالر بھی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں. عقیل، کیسے ہیں عقیل؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں تھینک یو سو مچ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں. کیا کہنا چاہیں گے عقیل؟ میں آپ کا شو بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا چلو ویری نائس. شو بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی اپنے رمضان سیٹ پہ، اور جو آپ کا سوال تھا اس کا آنسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی. انہو ٹھیک ہے. میرے کزن سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ جی میں ابراہیم بات کر رہا ہوں. ابراہیم. اچھا ابراہیم، یہ آپ کے بھائی تھے؟ میں راولپنڈی سے ہیں. میں راولپنڈی سے ہی کر رہا ہوں. اچھا، میں نا آپ کا شو بڑا پسند ہے، ہم شوق سے دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینکس اے لاٹ. سو یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی فرمائش ہے؟ میری بس سیخ کباب کا سالن. سیخ کباب؟ بیٹا سیخ کباب یہاں پہ کیسے بن سکتے ہیں بتاؤ ذرا مجھے. مجھے کچھ بنانا نہیں آتا، لیکن میں نے کھا کہ مجھے بڑے پسند ہیں.
چلو وہ انشاءاللہ جب مارننگ شو ہوگا اس میں ذرا ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز بتاؤ جو یہاں پہ ایزیلی بن سکے. لائٹر دے دیں پلیز. ایزلی رشین سیلڈ. رشین سیلڈ, ہاں یہ کچھ ایسا ہے کہ بن سکتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ صدیق. نہیں بیٹا غلط. دیکھو آپ اس طرح بری بات ہے, اس طرح آپ کو غلط طریقے سے آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے اپنے گھر میں کسی بڑے سے, اس کے بعد اس طرح کا جواب دینا چاہیے, بیکاز اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. نام لینا آپ کو, آپ کا فرض بنتا ہے کہ نام آپ بالکل صحیح طریقے سے لیں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگ پلیز کال کرتے ہیں, تو جہاں پہ آپ لوگ اتنے روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تو ہمارے صحابہ اور جو اس طرح کے نام ہیں آپ نے بہت طریقے سے سوچ سمجھ کے لینے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ نے جو بھی مرضی آئے آپ نے لے کے بول دیا. پلیز اگر ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. آج جو ہے بیف نہاری بن رہی ہے اور پین کے اندر ابھی میں نے کشمیر پریمیم گولڈ کوکنگ آئل جو کہ اس میں پاؤچ میں ہے, یہ والا ہم 1 کپ کے برابر اس میں ڈالیں گے. اور اس کے بعد دوسرے پین میں جو پیاز ہے اس کو لال کر لوں گی, تاکہ ہم اینڈ میں جو ہے اس کو اچھی طرح کرش کر کے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے نہاری میں, تو وہ اور زیادہ اس کا لطف آئے گا. ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں لہسن اور ادرک پسا ہوا, اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون کے اس کے اندر ہم نے جو بیف بوائل کیا ہوا ہے وہ شامل کریں گے. آج کا سوال ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کا نام قرآن اندازی میں چلا جائے گا, اور آپ بھی ون کر سکیں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے گفٹ ہیمپر. یہ شامل کیا اس کے اندر. اب تھوڑا سا میں خیال میں زیرہ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے, اگر مل جائے تو. ایک ٹی اسپون زیرہ شامل کرتے ہیں اس میں, کیونکہ اس سے جو ہے خوشبو اچھی آتی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم عشی, آپ بھی کیسی ہیں؟ آپ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ آج ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. تو آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی آپ؟ جی میں نے کوشچن کا آنسر دینا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے ٹھیک ہے, اور زبردست. آپ کی ٹیم سے کہ میرا نمبر لے لیں پلیز. کیا لے لیں؟ نمبر انہوں نے نہیں دیا مجھے, میرا نمبر لے لیں, کانٹیکٹ نمبر. اچھا بیٹا, آپ کا کانٹیکٹ نمبر ادھر سے خداحافظ کریں گی تو بند نہ کرنا آپ, تو وہاں پہ آپ کا نمبر پھر انشاءاللہ لکھ لیں. میں نے آپ سے فرمائش کی تھی کچوری کی. کچوری کی, ہاں میں ایک سیکنڈ لکھ لوں ذرا, کیونکہ اتنی ساری چیزیں یاد رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اوکے خیر جائیں, پورا نام بتائیں اپنا. خدیجہ لاہور سے. صدیقہ لاہور سے. اوکے معاف کیجیے گا. صدیقہ لاہور. کیا؟ خدیجہ لاہور سے. ایک تو ہمارا سمجھ ہی نہیں آتی. خدیجہ لاہور کچوری. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے خدیجہ, بہت اچھی لگتی ہیں آپ کی ہوسٹنگ, بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ کا سوال کا جواب اب آ گیا. اب اپنا نمبر آپ لکھوا دیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ جو ہے آپ نے صحیح اگر جواب دیا ہو تو آپ کا نام قرآن اندازی میں چلا جائے, ٹھیک ہے نا. تھینک یو. ناظرین ایک پین اور چاہیے جس میں ہم نے پیاز کو لال کرنا ہے, وہ اس پین میں کر لیتے ہیں. اور ہمارا لائٹر چوری ہو چکا ہے, یہاں سے سمبڈی چوری کر لیا کسی نے. اوکے اس کے اندر اب آئل ڈالیں گے, یہی والا ڈالیں گے, بلکہ آج دوسرے والے سے ڈالتے ہیں ہم. کشمیر پریمیئر گولڈ کوکنگ آئل 3 لیٹر والا پیک جو ہے, اس میں ہم نے پیاز کو اچھی طرح گولڈن کرنا ہے, یعنی سنہرا کرنا ہے. ساتھ ساتھ کبھی کبھی جو ہے نا انسان جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے, اب کل دیکھیں پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 332 روپے ہو گئی ہے. 332 روپے ہو گئی ہے پر لیٹر, اور کیونکہ میں ہائی آکٹین ڈلواتی ہوں تو وہ ہو گئی ہے اس سے بھی زیادہ اونچے. ابھی میں نے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, بٹ اسی لیے کل ہر پیٹرول پمپ پہ جو کل ایسا رش تھا. لیکن فائدہ کیا, دیکھیں ایک دفعہ ہی آپ کی ٹینک فل ہو سکتا ہے نا,
اس کے بعد اگلے ہفتے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہی پرائس میں آپ کو ملے گا. تو خام خواہ اتنا زیادہ پیٹرول پمپس پہ اتار چڑھار پچھاڑ ہو رہی تھی اور اتنا سٹریس ہوا تھا, لوگ لائنز میں 3-3 4-4 گھنٹے لگے تھے. تو دیکھیں ابھی سے ایک ہفتے بعد تک آپ کا پیٹرول چلے گا, اس کے بعد تو آپ کو وہی پیسے دینے پڑیں گے نا. تو اتنا زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کو بھی سٹریس, بلاک ہوئے ٹینشن میں لوگ جو تھے, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, اوپر سے اب اے سی بھی چلائیں گے. لیکن میں نے ایک پروگرام میں اپنے کہا تھا نا کہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ آیا ہماری عوام جو ہے وہ ٹریفک کم ہوگی یا پیٹرول کم لیں گے, لیکن نہیں, ایسی کوئی نہ ٹریفک کم ہوگی نہ گاڑیوں میں تیل کم ہوگا. وہی ہوگا ایک گھر میں 5 گاڑیاں نا تو 4 گاڑیاں باہر ہوں گی. اچھا جی, یہ جو گوشت ہے, جو بیف ہے, یہ میں نے اس میں شامل کر دیا. اب اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے. لہسن جو تھا وہ اچھے طریقے سے, بہت پیارے طریقے سے گولڈن ہو گیا. اور اب میں اس کو اس طرف کر لیتی ہوں, اور جس میں ہم نے پیاز براؤن کرنا ہے وہ والا پین اس طرف کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میٹھی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. عمیرہ بات کر رہی ہوں. جی جی عمیرہ, کیسی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آج کا آپ کا ڈریس میں دیکھا میں نے, بہت زبردست لگ رہا تھا ماشاءاللہ, بہت پیارا لگ رہا تھا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. سو اور مجھے ہیلز بھی آپ کی بہت زبردست تھی. کون سی ہیلز بھی آپ نے جو پہنی ہوئی نا اس کے ساتھ, وہ بھی بہت زبردست. اچھا, تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ. سو بہت یہ زبردست. اور یہ کہ آپ کی جو ریسیپی ہے وہ بھی دیکھ لیں, انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے. ضرور اور ضرور. کل کی جو ڈشز تھیں وہ بھی بہت زبردست تھیں. چلیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسی ڈشز لے کے آؤں جو کہ آپ کی جیب پہ بھی بھاری نہ پڑے اور ہر کوئی جو ہے اس کو اپنے گھر میں ایزیلی بنا سکے. جی بالکل. اور آج کے کوشچن کا آنسر دوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے, ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ کا جو کوئی آپ کی فرمائش ہے حمیرہ جی؟ نہیں, میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں, آپ کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو 1 by 1 ٹرائی کرتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں. اور جو دوسرے لوگ فرمائش کرتے ہیں وہ ہماری بھی تقریباً بن ہی جاتی ہیں وہی فرمائش. آپ کو پھر ہم تنگ نہیں کرتے کہ جو دوسرے لوگ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں چلیں آپ ان کی پوری کریں انشاءاللہ. پھر نہیں, تنگ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی آپ کہو ضرور بتائیں, کوشش ہماری ہوتی ہے. جی بالکل. اور بہت ایزی آپ بنا کے بتاتی ہیں, سب کو سمجھ آ جاتی ہوگی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. جی بالکل. آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا جو ہے وہ وش یو بیسٹ آف لک. بہت زبردست پوری ٹیم. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ حمیرہ جی فرام میاں والی. اوکے جی, سوال کے جواب آ رہے ہیں. اور ساتھ میں بیف جو ہے, بیف نہاری آج بن رہی ہے. بیف زبردست طریقے سے بھن رہا ہے. میں نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا جو پیاز ہے اور مسالہ ہے وہ جلتا نہیں ہے. تو تھوڑا سا پانی ایڈ کریں تاکہ بھوننے میں, اس کی کنسسٹنسی میں بھی, اس کو تھوڑا موو اراؤنڈ کرنے میں, یعنی گھومنے پھرنے میں گوشت کو تھوڑا سا ایک اچھا وہ مل جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں پکنے کے دوران ہی اس میں تھوڑے سے ہرا دھنیا شامل کروں گی اور تھوڑی سی ادرک, باریک چاپ کی ہوئی ادرک, اور 2 عدد لیمو جو ہے اس میں پکنے کے دوران. کیونکہ دیکھیں بیف میں تھوڑی سی کافی لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جی اس کے اندر, اور یہ جو چھلکا ہے اس کو آپ نے توڑ کے یہ بھی ساتھ ڈال دینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بھی شاید اوریجنل ریسیپی میں نہیں ہو, لیکن یہ ایڈ کر لیں تو اس سے ذرا ذائقہ جو ہے وہ اور زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے. اس کو اچھی طرح بھوننا ہے. ابھی بھی پیاز جو ہے اس پین کے اندر اچھی طرح بھون رہی ہے. جیسی گولڈن یعنی سنہری یا وہ ہوگی, سنہرا ہوگا, اس کو ہم نے علیحدہ سے پلیٹ میں نکال لینا ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. میٹھی خان, میں فرزانہ بات کر رہی ہوں میاں والی سے. جی آپ سنائیں کیسی ہو؟ فائن, تھینک یو فرزانہ جی. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. شکریہ فرزانہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ہاں آج بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. آپ کا شو بہت اچھا ہے. ہم روزانہ بھی دیکھتے ہیں, شوق سے دیکھتے ہیں, ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے شوق سے. دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. کوشش ہماری ہوتی ہے, اب آپ کو پسند آتا ہے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت کچھ بہتر کر ہی رہے ہیں میرے خیال میں. جی اچھی لگ رہی ہے. اچھا, آپ ایسے بھی شو بہت اچھا کرتی ہیں. شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ جی جی بس فرمائش کوئی نہیں, بس یاد کرتے ہیں. ویسے ہماری کال جو ہے ہم روزانہ ملاتے ہیں, کبھی کبھار جو ڈراپ ہو جاتی ہے, ملتی نہیں. کال نہیں ملتی ہے؟ ہاں ہاں, کبھی کبھار نہیں ملتی, کبھی کبھار تو بات ہو بھی جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا, اوکے. جی جی بس یہ کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دیکھیں آج کیا پتا آپ جو ہے لکی ونر ہو ٹفل بیبی ڈائپر کا جو ہمارا گفٹ ہیمپر ہے اس کی. جی جی ٹھیک ہے نا. تھینک یو جی سو جی مچ. ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. ناظرین کال کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھن رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں مسالہ ڈال دیں گے. 100 گرام کسی بھی اچھی مسالہ کمپنی کا نہاری مسالہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ شامل کر دیا. اور ہم نے اسی کے اندر 1 ٹی اوپس گاڈ, یہ جو ہے نا ایک سیکنڈ, اوکے, 1 ٹی اسپون اس میں ڈال دیں گے نمک. اب نمک آبویسلی اس وقت ہم چیک تو کر نہیں سکتے, تو اس لیے آپ نے 1 ٹی اسپون ڈال دینا ہے. باقی اگر کم زیادہ ہو تو وہ آپ بعد میں خود سے اوپر سے علیحدہ سے رکھ دیں, وہ خود سے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ ہم نے مسالہ ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل اور کریں گے, تھوڑا سا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میں مریم بات کر رہی ہوں ننکانہ صاحب سے. کہاں سے مریم؟ ننکانہ صاحب. ننکانہ صاحب سے. مریم کیسی ہیں مریم, آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج آپ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. Thank you. بہت پیارا لگ رہا ہے. میرا فیوریٹ کلر ہے بلیک. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. تو یہ مجھے بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جواب ہے. اب نوٹ کر لیا ہے. اب یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, یہ آپ کو تھوڑی پورا شو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. پیاری سی ہماری کالر تھی فرام ننکانہ صاحب. عظیم, اتنے پیارے پیارے شہر ہیں پاکستان میں, اور ان میں سے جب کالز آتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ مختلف جگہوں پہ اس وقت ہماری نشریات جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, پسند کی جا رہی ہے. ہری مرچیں 1 سے 2 میں نے کاٹ کے اس میں شامل کر دیں. اب اس کا کلر جو ہے نا, آپ نوٹ کر لیں ذرا, اس کا نہاری کا اس کا جو کلر ہے نا, یہ دیکھیں زبردست کلر ہو رہا ہے اس کا. اور اس میں اب میں نے, کیونکہ مسالہ کافی بھن گیا, اس میں اب جو سوپ ہے یعنی جو یخنی جو ہے جس میں ہم نے اس کو بوائل کیا تھا, وہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں شامل کر دی. اب یہ پکے گا. اب اس نے پکنا بھی ہے درمیانی آنچ پہ. اس لیے آج ایک ریسیپی اس لیے رکھی ہے بیکاز اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور اس میں 2 اور گلاس پانی کے شامل کر دوں گی میں, جو کہ سوری سوری گلداد بھائی کو آج زیادہ روزہ لگ رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا نکل جاتا ہے, لیکن انہوں نے وہ ڈیکوریشن رکھنی ہوتی ہے نا. خیر نہیں, ویسے پلاس چلا گیا. اب کیا, اب بوائل ہوگا تو سارے اس میں سے سیٹ ہو جائے گا کام. اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارا دھنیا شامل کر دیں گے اور باریک چاپ کی ہوئی ادرک. اب اس کو پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا درمیانی آنچ پہ. یہ اب ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ, بیف نہاری جو ہے وہ 1 گھنٹہ پکنا ضروری ہے. پیاز جو ہے ادھر لال ہو رہا ہے, اس کو ہم نے لال کر کے یعنی سنہرا کر کے سائڈ پہ پلیٹ میں نکال لینا ہے, اس کو رکھ لینا ہے. اینڈ میں جب آپ سرو کریں گے اس وقت ہم نے اس پیاز کو استعمال کرنا ہے. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, سو کہیں مت جائیے گا. مہمان جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, خواتین کے لیے بہت بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی آواز بھی بنی ہے. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں گارجس سی پیاری سی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی بڑے عرصے کے بعد. مجھے بھی بہت خوشی. آئی تھنک بہت عرصے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی. تو تھینک یو سو مچ, آپ وقت نکال کے ہمارے شو میں آئیں. میں آپ کی وجہ سے تو آئی ہوں. ارے تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو, بہت شکریہ. اگلی جو میری مہمان ہیں وہ اردو اسکالر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں اور ساتھ میں پوئٹری بھی بڑی خوبصورت کرتی ہیں. اٹک سے ان کا تعلق ہے. جناب
انسا مظہر انسی صاحبہ، السلام علیکم. السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی یہ آپ کا تخلص ہے انسی. جی انسی میرا تخلص. ویلکم ٹو رمضان شادمان. Thank بہت you, شکریہ. thank you. اب کیونکہ ہماری پیاری مہمان طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کے پاس بہت ہی کم وقت ہے، وہ کم وقت ہے اور ہمارے پاس سوالات مزیدار زبردست ہیں. تو ایک تو بہت شکریہ آپ وقت نکال کے آئیں. دوسرا یہ کہ خواتین کے حوالے سے میم آپ کافی سرگرم رہتی ہیں اور ان کی آواز بنتی ہیں اور ان کے لیے بہت کام بھی کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا ہمیں. ضرور. اس کے حوالے سے کیا آج کل آپ کا راول پنڈی میں اور مختلف جگہوں پہ کیا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری بات یہ ہے کہ خواتین میں ایک خود جرت ہونی چاہیے. جی. یہ بہت سے بل قومی اسمبلی میں پاس ہوئے، ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی، ورک پلیس پہ بھی جو ہراسمنٹ ہے اس کے لیے بھی بہت سے قانون سازیاں ہوئیں، سب بل بنے، لیکن امپلیمنٹ والی بات وہی ہے کہ اگر ایک عورت جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جی وہ خود گھر سے نکل کے جرت کر کے رپورٹ لکھانے کی ہمت نہیں کرتی، بالکل، تو ہم اسے گھر سے کھینچ کے باہر نہیں لا سکتے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہم اس کے لیے اچھی قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے، اس کی عزت کے نفس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. لیکن اس کے لیے ماؤں کا بڑا گہرا کردار ہے، کیونکہ ایک ماں جب بچے کو پالتی ہے، ایک نسل اس کی گود میں پروان چڑھتی ہے، تو وہ اپنی بیٹیوں کو ایک کانفیڈنس بچپن سے دیں بالکل کہ آپ میں اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے پورے گلی محلے میں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، بے شک. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ پیدائش کے ساتھ ہی ہم اونچ نیچ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کئی دن بتاتے ہی نہیں کیا پیدا ہوا ہے، اور جب ہو بھی تو بڑا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کوئی مٹھائی نہیں تقسیم کی جاتی، منہ بڑے اداس ہوتے ہیں، چہرے بڑے لٹکے ہوتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہیں. بے شک. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بالکل. اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گھر کے والدین کے رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں. بیٹی اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں لاتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے ماں کو کہ کسی بھی اولاد میں تفریق نہ کریں، بچپن سے بیٹیوں کو سمجھایا جائے کہ تم اور تمہارا بھائی برابر ہو، تمہارے بھی اتنے ہی حقوق اور فرائض ہیں. اور جب ہم بیٹیوں کو جرت والی تربیت دیں گے، سب کسی بھی یونیورسٹی میں بھیج دیں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، لیکن ایک ماں جو بیٹی کو کانفیڈنس دے سکتی ہے وہ کوئی ادارہ نہیں دے سکتا. ادارہ نہیں دے سکتا. اور سب سے پہلے ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی پرورش ایسے کرے کہ گھر میں بچوں کو کوئی تفریق محسوس نہ ہو. کون بہن ہے، کون بھائی ہے، کتنے بچے ہیں، کون بڑا ہے، یہ ہے کہ ادب، تمیز، لحاظ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے. بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ بزرگ کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ نے بڑوں کو پہلے بیٹھنے دینا ہے، جگہ کم ہو تو آپ کھڑے رہیں، آپ قریب زمین پہ بیٹھ جائیں لیکن آپ وہ جگہ چھوڑ دیں. یہ ساری باتیں ہمیں بچپن سے بتانی ہوں گی. لیکن اگر عورتوں کے ساتھ کوئی استحصال ہوتا ہے، کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، خواہ شادی سے بعد یا شادی سے پہلے، کہیں اپنی جاب کی جگہ پہ یا اپنے آفس میں یا کہیں بھی، کسی بھی عورت کے ساتھ جب کوئی وائلیشن ہوتی ہے اور کوئی تشدد ہوتا ہے کسی قسم کا، تو اسے چاہیے ہمت پیدا کرے. اگر وہ ایک بار رپورٹ کرے گی نا درج، تو پھر اگر حکومت یا ادارے یا ہم لوگ ان کا ساتھ نہ دیں تو وہ ہم سے گرا کریں. صحیح. لیکن اگر وہ مار کھاتی رہیں گی گھروں میں اور وہ گھروں کے اندر ہی رہیں گی، باہر نکلنے کی، منہ کھولنے کی جرت نہیں کریں گی، تو پھر ان کے حالات کوئی بدل نہیں سکتا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور ایک جو بات پہ میں 100% اس چیز پہ وہ کرتی ہوں کہ بچوں کو بچپن سے بڑوں کی جو ادب آداب ہیں وہ آج کل میم آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل جو نئے بچے ہیں اوبیسلی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ان کو بیسک جو ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں بڑوں کے لیے وہ نہیں بتائے جاتے. وہ اس لیے کہ مائیں چھوٹے سے بچوں کو دے دیتی ہیں اپنا موبائل فون کہ تم یہ دیکھو. بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا اس میں چل رہا ہے، اچھا کیا برا. مجھے ایک دفعہ میرا ایک بھانجا وہ مجھے پی سی پنڈی لے گیا، کوئی ڈنر تھا، تو میرا پوتا میرے ساتھ تھا، وہ 4-5 سال کا ہے. تو وہ کبھی ایک چیئر پہ بیٹھے اترے پھر دوسرے. میں نے کہا دیکھو وہ بچی سامنے تم سے کتنی چھوٹی ہے، 2-2.5 سال اس بچی کی عمر تھی. میں نے کہا وہ کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی اپنی چیئر پہ، وہ جو بچوں کی چیئر وہ لگا دیتے ہیں ہوٹل والے، تو وہ اس پہ بیٹھی ہوئی تھی، بالکل ہل جل نہیں رہی تھی اور سامنے دیکھ رہی تھی اور سوپ پی رہی تھی. اس کی والدہ اسے 1-1 چمچ سوپ پلا رہی تھی. تو میں نے کہا تمہیں آرام نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا وہ بچی کیسے بیٹھی ہے. تو مجھے کہتا ہے اماں ذرا آپ ادھر آئیں، جا میں بیٹھا. میں نے کہا کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے اب دیکھیں.
تو میں نے دیکھا اس بچی کی چیئر کے اوپر ایک ہولڈر تھا, اس پہ اس کی والدہ نے موبائل فون لگایا ہوا تھا. جب وہ بچی اسٹینڈ ہو کے دیکھ رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا رائٹ لیفٹ کا, نہ وہ ہل رہی تھی, وہ بالکل اسٹیچو بن کے بیٹھی ہوئی تھی اس چیئر پہ. وہ بچی نہیں لگ رہی تھی, ایک بزرگ لگ رہی تھی. تو میں نے کہا کہتے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو اب مجھے اپنا موبائل دے, چل چپ کر کے بیٹھ. اب ہم نے اپنی ماؤں نے جان چھڑانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے کے یہ کام کر لے وہ کر لے. اب انہیں وہ تربیت تو دی نہیں جا رہی. ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو نانی اور دادی بچوں کو ایک لیسن دیتی تھی, ایک کہانیاں سناتی تھی, ان کہانیوں میں ان کی ایک تربیت ہوتی تھی, ان کو ایک نالج ہوتی تھی, تو وہ چیز اب نہیں رہی. انہوں نے بہوؤں نے کچھ لڑکیوں نے یہ وتیرہ پکڑ لیا کہ شادی کے بعد ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے. اس میں وہ سفر بھی کرتی ہیں, نوکریوں پہ بچے چھوڑتی ہیں, لیکن انہیں ساس کے ساتھ رہنا قبول نہیں. حالانکہ ساس اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آج کل کی تو ساس بھی ماں کے برابر ہی ہو گئی ہے. وہ کوئی ایسے مطالبے نہیں کرتی, بچوں کو تنگ نہیں کرتی کہ بیٹا تھکا آ رہا ہے, میں کیا شکایتوں کے انبار لگاؤں. وہ زمانے گزر گئے, وہ زمانے پتہ نہیں کب کے ختم ہو گئے کہ جب مائیں بچوں کو کچھ سکھاتی ہوں گی. یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں گی یا نہیں, لیکن یہ گھر میں افراتفری رہتی تھی. اب تو وہ بھی نہیں. اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا. کام کریں, چھوٹے چھوٹے سے دن ہیں, وقت میں کوئی وہ برکت ہی نہیں رہی. شاید جیسے رزق میں برکت نہیں رہی, وقت میں بھی برکت اٹھ گئی ہے. صبح ہوتی ہے فوراً زور آ جاتی ہے, زور کے بعد عصر مغرب عشاء پڑھیں رات ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد دن بھر کے کام ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی بچوں کے پاس نہیں رہی. نانی اور دادی ایک ایسی نعمت ہیں جو اپنے تجربوں سے بچوں کی تربیت کرتی تھی. اب وہ بھی نہیں رہی. ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. نوکر بیچارے ان پڑھ کیا سمجھا سکیں گے, کیا سکھا سکیں گے. اور وہ جو موبائل فون ہے وہ جدھر مرضی بٹن دبا دیں, جو مرضی چینل چل پڑے, جو کچھ وہ دیکھیں نہ دیکھیں. اب دیکھیں ناروے نے, کینیڈا نے, بہت سے ہمارے ترقی یافتہ ممالک نے 16 سال کی عمر تک بچوں کو سوشل میڈیا بین لگا دیا. بالکل. تو اب اس میں کوئی بہتری تو ہے نا کہ جب تک بچے کی سوچ میچور نہ ہو جائے وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں ہمارے بچے. صحیح. تو ہم نے تو اپنی جان چھڑانے کا ایک طریقہ سمجھ لیا ہے. میں نے آپ کو کہا وہ بچی اسٹیچو بن کے چیئر پہ بیٹھی, میں کو یہ ہل جل بھی نہیں رہی, کیا ہے. تو میں نے آگے ہو کے دیکھا تو آگے اسٹینڈ پہ فون لگا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں. اسی وجہ سے ہمارے بچوں میں ادب, آداب, تربیت. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہماری ٹیچر سامنے آ رہی ہوتی تھی تو ہم راستہ بدل لیتے تھے. صحیح. کہ پگ ڈنڈیاں چھوٹی چھوٹی کچی پکی ہوتی تھی تو ہم اتر جاتے تھے اس سے کہ یہ آرام سے گزر سکیں. اب والدین کا احترام نہیں رہا تو اساتذہ تو بہت دور رہ گئے. اور جو وہی قومیں وہی ترقی کرتی ہیں, بچے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو والدین کی فرما برداری کریں اور اساتذہ کرام کی عزت کریں. بے شک. یہ نئی نسل کے لیے ایک بڑا اہم میسیج ہے میرا کہ وہ آدمی کامیاب ہو کے بھی ناکام ہے زندگی میں کہ جس کے گھر میں اس کی اولاد اس کی عزت نہ کرے, جس کے بچے اس کے لیے احترام کا جذبہ نہ رکھیں. اور ایک اور بات جو میں نے نئی نسل میں دیکھی ہے, آپ ہم بچوں کو کوئی ایک چھوٹی سی گڑیا نانی دادی کپڑے کی سی کے دے دیتی تھی, ہم ہر وقت اسی کے کپڑے صاف رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ میلی نہ ہو جائے, اس میں روئی ہے, یہ ہم بھگوئیں گے خراب نہ ہو جائے. اب بچوں کو آپ مہنگے سے مہنگا ایک کھلونا لے دینا تو ان کی ڈیمانڈ اس سے اگلے پہ چلی جاتی ہے. وہ شکر اور وہ جو احسان ایک ہوتا تھا نا نگاہوں میں, نظروں میں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, وہ بڑھ کے چاہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کوئی 1000 کی چیز دے دی ہے, کل 2000 پہ ان کی نظر ہوگی, پرسوں 5000 پہ. اور یہ ڈیمانڈز بچوں کی بڑھتی ہیں, وہ شکر نہیں ادا کرتے کہ جو ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے, اور جو نہیں ہے اس کی خیر ہے, کبھی مل جائے گا جب اللہ نے بہتر سمجھا. لیکن اب بچوں میں وہ یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ شکر بھی نہیں ادا کرتے اپنے حالات سے. اور وہ یہ کہ ماں باپ کا بھی شکر نہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ تو بس ہمیں لے دیں گے, مشین ہے, بس مشین ہے. یہ چاہے ATM مشین ہے, چاہے جو بھی, انہوں نے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ والدین ہیں کیا چیز. خاص طور پہ والدہ جو ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے کہا جی میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کا. پھر دوسری دفعہ اس نے پوچھا جی مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی والدہ کا. پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا جی مجھ پہ سب سے زیادہ میں کن کا حق دینے کا وہ ہوں ذمہ دار؟ انہوں نے کہا آپ کی والدہ کا. جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو اس نے کہا آپ کے والد, آپ پہ چوتھا حق جو آپ کے والد کا ہے. والد جو پورا دن کما کے لاتا ہے, محنت کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, پھر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے آپس میں بیٹھے کھیل رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے,
لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں والد گھر میں آئے ہیں, ہم نے اٹھنا ہے, سلام کرنا ہے, بیٹھنا ہے. یہ چیزیں معاشرے میں بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہم والدین جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اسکول, یونیورسٹی, کالج نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا. بھائی ناظرین, آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ 05141023357 پہ ہماری پیاری مہمان دونوں مہمانوں سے کر سکتے ہیں. انسا مظہر انسی صاحبہ, کوئی اچھا سا آپ ماشاءاللہ سے شعر و شاعری کرتی ہیں. میں اور میم طاہرہ جو ہے ہمیں بھی تھوڑا بہت شوق ہے, تو کچھ سنانا چاہیں گی؟ میں سنانا چاہوں گی نعت رسول مقبول. جی جی, بہت اچھا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ایک خواب میں سفر تھا اور تھا سفر مسلسل, طیبہ کی خوشبوؤں کی تھی راہ گزر مسلسل. دل غرق ہو گیا تھا عشق نبی میں یوں ہی, سبحان اللہ. لمحے تھے بے صدا اور تھی چشم تر مسلسل. جب روضہ نبی پر جا کر نظر رکی تھی, تھیں دھڑکنیں بھی دل کی زیر و زبر مسلسل. واہ, بکھری ہوئی ہے ہستی مانند ریت صحرا, درکار ہے کرم کی اے تاجور مسلسل. واہ, سرکار آپ آئیں تشریف آپ لائیں, سرکار آپ آئیں تشریف آپ لائیں, بس آپ درد دل کے ہیں چار اگر مسلسل. سبحان اللہ. اور مختار سے سنیے رسول اکرم انسی کی التجا ہے, سنیے رسول اکرم انسی کی التجا ہے, کافور ہو یہ ظلمت کر دیں سحر مسلسل, کر دیں سحر مسلسل. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑے زبردست آپ کا کلام ہے. بہت شکریہ. تو جی آپ اٹیک میں ہی ہوتی ہیں اور آپ جی میری تحصیل جو ہے نا وہ اردو پنڈی اسکالر کھیت بھی ہے. ہیں. جی اردو بیسیکلی میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں, اور پچھلے 13 سال سے میں یہ فرائض پنجاب ٹیچر ایجوکیشن میں انجام دے رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ لیڈر بھی ہوں, فیمیل کوارڈینیٹر پنجاب ٹیچر یونین ایسوسی ایشن کی. ضلع اٹک کو میں لیڈ کر کے آگے مطلب بڑھتی ہوں, اور جتنے بھی ٹیچرز کے مسائل ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اٹک کا پورا ایریا؟ ہاں, اٹک کا پورا ایریا, تحصیلیں مطلب 6 ہماری تحصیلیں ہیں, تو ان سب کو ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں. میم طاہرہ دیکھیے نا ماشاءاللہ سے اٹک کی اور جگہ میں میم بات کر رہی تھی خواتین کی, تو میری ماشاءاللہ سے 5 بیٹیاں ہیں, اور ان کی تربیت اور ان کا سب سے پہلے میں نے وہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے باہر اپنے آپ کو اس موٹیو پہ لے کے آئی کہ میں نے مطلب شاعری جو میں سٹارٹ کی ہوئی تھی آلریڈی, تو اس کو آگے لے کے چلوں. پھر میں نے اپنی بک پبلش کروائی, اور اس کے ساتھ پھر سوشل ورک بھی سٹارٹ کیا. پھر پولیٹکس میں بھی تھوڑا بہت جہاں کہیں ضرورت ہو, دیکھیں کہ یہ ایشو غلط ہے, اس کو آگے لے کے جانا, خواتین کے مسائل کو. تو مطلب عورت خود چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ شوہر کا ساتھ ہونا جب تک, ہاں جب تک سپورٹ جو ہے نا, باقی ساری چیزیں ہوں, لیکن جب تک آپ فیملی میں ہیں تو آپ کے خاوند ساتھ نہیں ہیں, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بے شک, بے شک. مرد کی سپورٹ کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں ہوتی. اچھا میم, آپ نے اتنا ماشاءاللہ سے عرصہ آپ کو ان پالیٹکس میں, اس کوکنگ کا آپ کو بھی ماشاءاللہ سے شوق ہوگا, بہت شوق ہے, تو اس میں اگر پوچھا جائے کہ آپ کی فیوریٹ جو رمضان کا بھی آپ کا کوکنگ کو, ظاہر ہے آپ کو تھوڑا ٹائم جب ملتا ہوگا, تو آپ کی کیا چیز ہوتی ہے جو آپ سے سب فرمائش کرتے ہیں کہ یہ بنائیں آپ؟ میری پوتی کی فرمائش ہوتی ہے حلیم بنائیں, میرے نواسوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ نہاری بنائیں. ایک کہتا ہے نہاری بنائیں, ایک کہتا ہے پائی بنائیں. سب مشکل ڈشیں آج تو پھر ساتھ آنا جو چاہیے کوئی تھا. ملازم نہیں بنا. مریم کے بیٹے ہیں 2 ماشاءاللہ, جی, وہ ایک کہتا ہے نہاری بنائیں اماں, اور ایک کہتا ہے پائی بنائیں. پھر اس کے بعد میری پوتی ہے حلیمہ, وہ جب میں پوچھوں روزے رکھ رہی ہے ماشاءاللہ, 7-8 سال کی ہے, لیکن روزے رکھ رہی ہے. سب بچے روزے رکھ رہے ہیں, اور یہ بچپن سے روزوں کی بھی عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو. ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو ہمیں والدین کہتے تھے کہ چڑی روزہ ہے, سحری ہمیں اٹھایا جاتا تھا, 12 بجے تک ہم روزہ رکھتے تھے, پھر کھول کے پھر رکھ لیتے تھے, پھر افطاری کرتے تھے. اسی طرح کرتے کرتے بڑے روزے آ گئے. تو اسی طرح یہ بچے پورا روزہ رکھتے ہیں, بڑی ہمت کی بات ہے. اور انہیں, میرا بیٹا جو ہے اس کو آلو گوشت اور میرا پلاؤ بہت پسند ہے. میں شامی کباب بھی بہت اچھے بناتی ہوں, چپل کباب بھی گھر بنا. میں نے ساری زندگی کوکنگ کی ہے. میرے والد اب اس دنیا میں رہے, والد اور والدہ, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیں. وہ نفلی روزے بھی بہت رکھتے تھے, اور مجھے کہتے تھے کہ سحری اٹھا کے کہ مجھے پراٹھا بنا دو. سنا ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت اچھے پراٹھے بناتی ہوں, تو میں مولی کے پراٹھے, آلو کے پراٹھے, سادے پراٹھے,
सब पराठे बनाती थी। जबरदस्त और जब मैं उनको बना के देती थी तो मैं सोचती थी एक पराठा बनाए एक और बना लूँ, मैं भी रोज़ा रख लूँ। कुछ आदतें बचपन में जब वालिदैन करवाते हैं तो वो आपकी पुख्ता हो जाती हैं। अब मुझे सब बच्चे कहते हैं कि अम्मी आप इतने रोज़े क्यों रखती हैं रमज़ान में के अलावा, और मुहर्रम के 10 रोज़े, रजब के, शबरात के। तो मैंने कहा अब्बा जी रखते थे, मुझे ये नहीं पता था इसका क्या सवाब है, क्या अजर है। लेकिन मैं छोटी थी तो वो कहते थे मेरे लिए पराठा बनाना। और जब उनका इंतकाल हुआ तो आप हैरान होंगी, उस दिन मैं रोज़ पूछती थी अब्बा जी तुसी की खाओगे, तो उन्होंने कहा करेले गोश्त और मेरे लिए पराठे बना के लाना। तो मैंने आखिरी वक्त जो उन्होंने खाना खाया मेरे हाथ का, वो उन्होंने वही खाया। और उसी दिन मगरिब के वक्त उनका इंतकाल हुआ। और मैं इतनी मुतमईन थी कि मैंने आखिरी ख्वाहिश भी अपने वालिद की पूरी की। मेरी बाकी बहनें बहुत रो रही थी, जैसे चीखें मार रही थी और बहुत रो रही थी। मैं उनके जनाजे के पास बैठी थी और मुझे बड़ी तसल्ली और सुकून था कि जो उन्होंने कहा, हालांकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था, वो हार्ट पेशेंट थे, इन्हें देसी घी नहीं देना, इन्हें पराठा नहीं देना, इन्हें ये नहीं देना, गोश्त नहीं देना। मैं नहीं सुनती थी, मैं कहती थी पता नहीं अल्लाह के नज़दीक कब तक इनकी ज़िंदगी है, क्या है। तो ऐसे डॉक्टर तो तरसा तरसा के भी दुनिया से सही कह रही हैं। वो अजीब सा सूप आता था, इधर AFIC में थे वो, तो वो पीते ही नहीं थे, वो उनको आदत ही नहीं थी। वो मुल्तान से आए थे, मरी गए, वापसी पे पिंडी रुके तो बीमार हो गए 1-2-4 दिन। तो मेरी दूसरी बहन, बड़ी बहन भी यही थी, नजमा हमीद साहिबा, लेकिन उनके घर बड़े खानसामे थे तो वो मेरे हाथ का पका खाते थे। मैंने अपने घर भी पकाती थी और जब शादी के बाद वो आते थे तब भी मैं पका के देती थी। तो मैंने कहा अब्बा जी तुसी रात को की खाओगे, तो कहते हैं मैं करेले गोश्त खाऊंगा और पराठे। मैंने कोई गौर नहीं की कि डॉक्टर ने क्या मना किया क्या नहीं। मेरी एक बहन डॉक्टर भी थी, तो जब अब्बा जी का जनाजा पड़ा था तो रो रही थी कि अब्बा जी ने हाले फौत नहीं होना सी, तेरे पराठिया ने ख़त्म कर तो मैंने कहा कि मुझे तसल्ली है कि वो सब कुछ आखिरी वक्त भी मेरे हाथ का पका खा के गए। मुझे पकाने का शौक़ भी है, खिलाने का बहुत शौक़ है कि जो कुछ पका वो सब खा के जाए। नहीं मैम, ये बड़ी बरकत की बात है और आपने ऐसी बात की है जो कि मैं समझती हूँ कि हर घर में ऐसी सोच और ऐसी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए जिसमें खाने का भी शौक़ हो, पकाने का भी। और ये भी आपने सही कहा कि डॉक्टर तरसाते हैं, इससे बेहतर है कि चले तो जाना होता है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो तो आगे पीछे घड़ी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे वालिद को मैंने तरसने नहीं दिया। जो उन्होंने कहा मूंगफली नहीं खानी, मैं दाने निकाल निकाल के छुपा के उनके हाथ में जाके देती थी, क्या खाए। पता नहीं, शायद मैं अक्ल इतनी नहीं रखती थी जो मेरी डॉक्टर बहन को थी। वो बड़ा मुझे आके फ़ौरन उसने पूछा अब्बा जी ने क्या खाया। मैंने कहा कुछ भी नहीं खाया, बर्तन मैंने समेट दिए थे। मैंने कहा वही सूप जो फीका आता है, बस बेचारों ने पी लिया। छुपा छुपा के आप खिला मैं वो जब घर जाती थी ना, मैं दूसरी बहन को कहती थी इसको घर ले जाओ। वो लंदन रहती थी, आई हुई थी अब्बा जी के लिए, तो वो उसको घर ले जाती थी। मैं जल्दी जल्दी खिला के बर्तन समेट के टिफ़िन गाड़ी में रख देती थी। आगे पूछती थी क्या खाया, मैंने कहा अब्बा जी ने बस सूप पिया है। वो कहते हैं मेरा दिल ही नहीं खाने को। लेकिन उस शाम उन्होंने 2 पराठे माशाल्लाह खाए और करेले गोश्त भी खाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मैंने पकाया उनको पसंद आया और उन्होंने खाया। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन चल रहा है। मैं चाहूँगी कि मैम दोबारा आएँ हमारे साथ। मैम तायरा औरंगज़ेब साहिबा जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो मौजूद हैं। साथ में अंसा मज़हर अंसी जो कि पोइटस हैं, उर्दू स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, अटक से इनका ताल्लुक़ है। मैम तायरा जी आपके पास 5 मिनट हैं अब क्योंकि इन्होंने जाना है एक अदद ज़बरदस्ती अफ्तारी पे। तो जाते जाते कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके लिए और जितने इस वक्त ख़वातीन हमारे नशियात देखती हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए रमज़ान बरकतों का महीना है, इसमें हर नेकी का सवाब अजर में उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि माएँ सहरी और इफ्तारी में बच्चों के लिए खुद बनाएं। थोड़ी सी भी चीज़ बनाएं, ज़्यादा सी भी चीज़ बनाएं जो उन्हें पसंद है, ताकि वो सारी ज़िंदगी ये सोचे कि रोज़े हमने रखने हैं, रोज़ों से भागना नहीं है। और उनके लिए मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं इफ्तारी पे, सहरी में उनके लिए जो वो पसंद करें उन्हें बना के दें। और दूसरी बात ये है कि जब एक खातून खाना कुछ बनाती है घर में बरकत होती है, रमज़ान में और ज़्यादा बरकत होगी। और फिर इंसान ये भी सोचता है कि ये कितने भी मुलाजम हो, कितने भी मुलाजम काम करने वाले हो, सब कुछ हो, लेकिन जो एक माँ के हाथ का मज़ा है वो औलाद को इसी बचपन में मिलता है। फिर सब बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी नौकरियों पर चले जाते हैं, जॉब्स होती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये बचपन के दिन जब वो याद करते हैं ईद तक कि हमारे कैसे रोज़े होते थे, हम कैसे सारी उठते थे, कैसे इफ्तारी करते थे,
تو میرا یہ میسیج ہوگا ہر ماں کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر بیوی کے لیے کہ وہ رمضان میں جو کچھ بھی ہو سکے تھوڑا اور زیادہ خود بنائیں اور ان کو کھلائیں، اور اس کے علاوہ جو عبادت کی طرف بچوں کو ترغیب دیں، بچپن سے انہیں بتائیں کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے احترام کرنا ہے، اس طرح سے ادب کرنا ہے، اس طرح سے کلام پاک پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ہمیں بچپن میں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، صحیح، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں پتہ تھا، ہم صرف عربی پڑھتے تھے اور آگے سپارہ ختم ہو جاتا تھا، پھر اگلا سپارہ۔ تو ان کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ بچوں کو کلام پاک پڑھائیں اور اس پہ ان کو بتائیں کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے آپ نے، تو قرآن پاک کا صحیح معنی ہم سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو مذہب کی طرف راغب کریں، اور یہ مذہب ہی ہے جو انسان کو زندگی میں سکون دیتا ہے، نہ دوائیاں دیتی ہیں، نہ لوگ دیتے ہیں، نہ کچھ اور چیز دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھ کے لیتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کا جسم ہلکا ہو گیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ نے کر دیا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں جو بھی ہے آپ نے دعائیں مانگ کے تسلی کر لیا ہے، ہمارا کام ختم، اللہ تعالیٰ کا کام شروع۔ بے شک، سب کچھ ہونا اسی کے حکم سے ہے، تو کیوں نہ ہم اسی سے مانگیں، اسی سے ہم مانگیں، اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ ہم چھوٹی، میں تو یہ بچوں کو کہتی ہوں اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سی چیز شیئر کرتے ہیں تھینک یو، میں نے کہا جس خدا نے تمہیں پیدا کیا دنیا میں یہ سب نعمتیں دی ہیں اس کے لیے سجدہ کرو، بالکل، کہ وہ سجدہ شکر جو ہے وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نظام بدل دیتا ہے۔ اور ایک گھر میں کامیاب زندگی کا راز یہی ہے کہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ نوازیں گے بے شک، انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا آپ کی تشریف آوری کا، اٹ واز اے ونڈرفل ایوننگ، بڑا اچھا ایک آپ کی طرف سے پیغام بھی گیا، اور آپ کی جو پیاری خوبصورت باتیں ہیں وہ سب کے دل کو سمیت میرے بہت اچھا لگا میم آپ کی تشریف آوری۔ آپ دوبارہ تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ اب تو آپ کی وجہ سے یہ اپنا چینل ہے، بس آپ سمجھ لیں آپ کے اپنا چینل ہے، جب بھی آپ کا ہو ضرور آئیے گا۔ میم 2 منٹ بیٹھیے گا، میں چاہوں گی ہماری آج کی جو نعت خوان ہے آمنہ فہیم صاحبہ ہیں یہاں پہ، آئیے آئیے آ جائیں جی، آ جائیں۔ آئیے۔ آمنہ فہیم جو ہے بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں، نعت پڑھنی چاہیے، آواز جیسی بھی ہو خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، آئیں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں آمنہ، کوئی نہیں بے شک آپ، ہاں ویری نائس، آئیے السلام علیکم۔ تشریف ہے، السلام علیکم، آئیے آئیے بیٹھے۔ میں پرسوں کیسی ہیں کوکنگ آپ؟ کر رہی پہلے آپ تھی سیٹ ہو جائیں تو پھر آپ سے 2 تاریخ میں باتیں مجھے کر لوں۔ یہ آئی، چھپکے نہیں کیسی ہیں کہتے آپ؟ نالے ترام آنکھیں، ٹھیک ٹھاک ہے، برا کب سے کر رہی ہیں بجا نعت کے خوانی؟ میرا سلام آنکھیں، یہ مجھ پہ 27 سال، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ تو آج کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ آج ظہوری صاحب کا پلیز۔ لمحہ 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 شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ 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 شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، ان پہ راضی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، مصطفیٰ
سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، میں ان کے در کا فقیر ہوں، جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں، نوکری تاجدار کرتے ہیں، اور میں خطا بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، ان کے غم میں ظہور چین ملے، چارہ گر بے قرار کرتے ہیں، چارہ گر بے قرار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ آمنہ، ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے نعت خوانی کی۔ آپ نے کہیں سے باقاعدہ سیکھا ہے؟ جی میں نے اپنی امی ابا سے سیکھا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں؟ میں 7 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ نعت کو۔ اچھا، تو یہ کہ رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ رمضان میں تو زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ افطاری کا سامان اور یہ وہ اس طرح۔ تو محافل میں بھی جانا ہوتا ہے؟ جی محافل میں بھی جانا ہوتا ہے۔ اوکے زبردست۔ کوئی اچھا سا رمضان کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ جی میں رمضان کے حوالے سے یہ پیغام دوں گی کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور دلوں میں ان کے قدورتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو جب یہ چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر روزہ قبول نہیں ہوتا۔ بے شک، تو اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے رمضان میں خاص طور پہ۔ بے شک، بالکل۔ ویری نائس، تھینک یو سو مچ۔ ٹاپس جوسز کی طرف سے اور اڈور ہیئر کلر کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر، یہ آپ کے لیے۔ اچھا جی، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں، تھینکس اے لاٹ۔ ناظرین یہ ہمارے ساتھ ابھی ہیں ہماری جو مہمان ہیں انسا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آج جو ہے کیونکہ اتنا مزیدار سا ایک گفتگو کا سیشن ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ ہماری جو نہاری ہے وہ اس کے اندر اب کرنا یہ ہے ہم نے اس میں کہ آٹے کو آپ نے جس طرح میں نے کہا تھا چکی والا آٹا جو ہے وہ 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے، اس کا پیسٹ بنائیں گے اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے۔ انسا جی آپ بتائیں، افطاری میں ماشاءاللہ آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا رول ہوتا ہے افطار بنانے میں؟ میرا افطاری میں یہ رول ہوتا ہے کہ پکوڑے بناتے ہیں، چکن رول بناتے ہیں، اوکے، اور شملہ مرچ والے ان کو بچیوں کو بالکل نہیں پسند، تو ان کے لیے ہم سمپل چکن والے اور بند گوبھی والے رول بناتے ہیں، اور اپنے لیے شملہ مرچ والے بناتی ہوں۔ اچھا، وہ شملہ مرچ نہیں پسند وہ کرتی؟ شملہ مرچ نہیں پسند کرتی، اور ساتھ میں پھلیاں ہوگی، دہی پھلکی ہوگی، ہاں، اور چٹنی پودینے کی۔ تو آپ جو ہے آج کل آپ کا جو ایک سیکنڈ واپس آنا ہے ناظرین، ایک سیکنڈ کوئک سا
آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے کمرشل بریک ہے. اس میں ہم نے یہ پیسٹ بنا لی ہے. اس طرح کی پیسٹ آپ نے چکی کے آٹے کی بنانی ہے, اس طرح کی, اور آہستہ آہستہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور چمچ ہلاتے جانا ہے. چمچ ہلاتے جائیں اور یہ جو نہاری کا جو گریوی ہے یہ اچھے طریقے سے گاڑھی ہوتی جائے گی. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. آج جو ہے بیف نہاری جو ہے وہ بن رہی ہے. جو پیاز تھا اس کو اچھی طریقے سے ہم نے جو ہے ہاتھ سے بے شک مسل لیں, ادروائز اس کو اچھی طرح, اس طرح ڈارک براؤن ہے اس کا کلر. اور اس کو اب ہم نہاری میں جو چکی کا آٹا تھا اس کا پیسٹ بنا کے کافی تھک ہو چکا ہے, اور اب اس کے اوپر ہم یہ پیاز شامل کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں میں نے تھوڑی سی ساتھ ہی ڈال دی ہیں, اور اس کو اب اچھی طرح مکس کریں گے. 2 سے 3 منٹ اس کو اور بنانا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو سرو کر دیں گے. آپ اس کو نان, چپاتی یا ایون چاولوں کے, سفید چاولوں کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ہماری پیاری سی نعت خوان نے, ارسا مسعود ملک صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. کب سے نعت خوانی کر رہی ہیں؟ میں جب 4 سال کی تھی تب سے نعت خوانی کرتی ہوں. الحمدللہ. زبردست, ویلکم ہمارے شو میں. اور ساتھ میں ہماری جو آج کی مہمان ہیں انسا مظہر انسی, جو کہ ان کا تخلص ہے, شاعرہ ہیں, اردو اسکالر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. اٹیک سے ان کا تعلق ہے, خواتین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ 5 بیٹیوں کی امی ہیں. میں آپ سے اب, کیونکہ ظاہر ٹائم تو چل ہی رہا ہے, لیکن آپ کا اردو میں ایجوکیشن میں آپ کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. اردو میں ابھی میں نے ماسٹرز کیا ہے, اور ماسٹرز کے بعد ایم فل کیا اردو میں, اور ابھی ریسنٹ میرا نظم پہ کام ہوا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے, میں بچیوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. جتنی بھی میری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, 13 سال میری سروس ہو چکی ہے گورنمنٹ کے اندر, اور جہاں بھی ایونٹس ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ امپاورمنٹ, تو وہ ایک پاور بنے, وہ اپنے آپ کو مطلب کمزور نہ سمجھیں کسی بھی پوائنٹ پہ, کسی پہ. وہ ان کو سٹیج پہ بولنے کی یا گیدرنگ میں بولنے کی یا اپنے رائٹ کے پہ بولنے کی نا, ان کے اندر پاور ہونی چاہیے. تو اس لیے میں ان کو ساتھ گاہے بگائے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ میری چلتی رہتی ہے. میں ان کے گھروں پہ بھی کال کر رہی ہوتی ہوں, ساتھ پیرنٹس کو بھی مطلب انگیج کیا ہوتا ہے, بچوں کو انگیج کیا ہوتا ہے, موبائل پہ ان کو سکھا رہی ہوتی ہوں. تو مطلب ہم میڈیا کو کیا کہتے ہیں نا کہ اگر اس کے بیڈ افیکٹس بھی ہیں تو اچھے افیکٹس بھی ہیں, کہ ہمیں ٹائم مل جاتا ہے. جس ٹائم مجھے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ان کو ساتھ اپنے شامل کر لیتی ہوں, اور اسکول کے علاوہ میں ان کو یہ وقت دے رہی ہوتی ہوں, ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو یہ ایک کنسرن ہوتا ہے کہ مجھے پھر اچھا لگتا ہے جب وہ کوئی پوزیشن لیتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ ہوا تھا عید میلاد النبی کا, وزیر تعلیم سکندر یار صاحب نے کیا تھا کہ بیت بازی کمپٹیشن, بیت بازی. تو انہوں نے تحصیل سے ون کیا, ڈسٹرکٹ سے ون کیا, اور ڈویژن جہاں راولپنڈی سے ون کیا بیت بازی کا مقابلہ. میری بیٹی ماشاءاللہ بیت بازی کا, جی بیت بازی کا. تو وہ فل بدی مطلب جو ہوتے ہیں نا مقابلے, اس میں پھر بچے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا آگے جا رہا ہے اور اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے. کتنا کانفیڈنس ہے. دیٹس ٹرو ناظرین. بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ماں باپ ہی آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد اسکول اور آپ کے اساتذہ جو ہیں. اور نعت خوان بھی بہت اچھی ہیں میرے پاس, دف پہ بجانا سیکھ رہی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں لے کے آؤں گی. ضرور 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 انشاءاللہ. تو اردو کے حوالے سے کوئی آپ کی یا شاعری میں اگر ابھی آپ کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ اردو میں کل وومن امپاورمنٹ کا دن ہے, خواتین کا عالمی دن ہے, تو اس حوالے سے میں جو سب سے زیادہ جن کو ہم مطلب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام خاتون جنت, اور ان کی بیٹی حضرت زینب. تو حضرت زینب پہ میں نے لکھا کہ اسیر کربلا تھیں, اور انہوں نے کیسے اپنا مطلب دفاع کیا دشمنوں کے سامنے. خدا کا انتخاب بھی, وہ وجہ انقلاب بھی, وہ آفتاب حق نگر, وہی ہے کامیاب بھی. وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ عالیہ, وہ زاہدہ, وہی حیا کباب بھی, وہی وفا کباب بھی. وقار دین مصطفیٰ عقیلت النساکموں, وہ فاطمہ کا عکس بھی, وہ جانب تراب بھی. اسیر کربلا کے دل کا حوصلہ ہے عالیہ, اسیر کربلا کے دل کا حوصلہ ہے عالیہ. وہی جو بعد کربلا بنی تھی ایک صحاب بھی, وہی جو بعد کربلا بنی تھی ایک صحاب بھی. کہوں جو منقبت جناب ثانی بطول کی, بنسبت علی ولی تو شاعری ثواب بھی.
وہ آیتوں کی رازداں، وہ دین حق کی پاسباں، وہ شکر کی ہے داستاں، وہ صبر کی نصاب بھی، وہ صبر کا نصاب بھی۔ واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ ناظرین آج کی جو ڈش ہے وہ بن چکی ہے، آج جو ہے بیف نہاری جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بنائی۔ بہت بہت شکریہ جو کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی بنانے والوں کا، ان کا شکریہ، انہوں نے ہمارے کوکنگ سیگمنٹ کو جو ہے وہ اسپانسر کیا۔ ساتھ ساتھ ان کی جو فخریہ نئی پیشکش ہے وہ کشمیر وادی بناسپتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ اس کی جو لک ہے وہ کریمی بٹر ٹائپ لک ہے اور بہت ہی یہ آپ اس کا کلر بھی دیکھ لیں، اٹس ریئلی اسموتھ بٹری۔ یہ 5 کا پیک ہے ان کا اور یہ نئی ان کی فخریہ پیشکش ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آج کیونکہ میں آپ سے آج خداحافظ کروں گی کہ 4 دن کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوگی، تو میں نے کہا آپ کو ضرور بتا دوں۔ باقی ٹاپس والوں کا بھی شکریہ، ان کا سنتھیٹک ونیگر یعنی سرکہ، ان کا ریڈی ٹو ڈرنک جوس، جیم، گرین چلی ساس اور املی جنجر ساس، یہ بھی آپ کے دسترخوان میں 4 چاند لگائیں گے۔ آج کا جو ہماری ڈش ہے وہ بن چکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ آج کی بیف نہاری از ریڈی، اور اس کے اوپر آپ نے چاٹ مسالہ اس وقت میرے پاس ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں، اس سے ذرا اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا، اور ساتھ میں ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور جولین کٹی ہوئی جو ادرک ہے نا وہ آپ نے اس کے اوپر شامل کر دینی ہے۔ علیحدہ سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، علیحدہ سے رکھیں گے، اور لیمو جو ہے اس کی جو ہے فلیور بہت غضب کا ہوتا ہے۔ سو ہمارے اسپانسرز کا سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے دیکھنے والوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو فرمائش ہے کچوری کی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ میں اس کے اوپر تھوڑے سے جو باریک کٹے ہوئے لیمو ہیں یہ بھی شامل کر رہی ہوں، یہ ساتھ ہی اس کا فلیور اور زیادہ زبردست ہوگا۔ تو آج کی جو ڈش ہے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جتنے ویورز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، کالرز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو آج کے حوالے سے جو سوال تھا وہ آپ کو بتا دوں کہ بالکل صحیح جواب کنہوں نے دیا، 3 سے 4 ہمارے کالرز تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا، اور بینک آف خیبر کا شکریہ، نیکسن بیبی کے جو آپ ایکسیسریز دیکھتے ہیں ان کا شکریہ، ساتھ میں ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز کا شکریہ، گابا نیشنل ہوم اپلائنسز کا شکریہ، پاپیٹوز سنی فوڈز کا شکریہ، فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ان کا بہت بہت شکریہ، ساتھ میں اسلام آباد چائے جو نئی ابھرتا ہوا ہمارا ایوری کہتے ہیں نا ایوری ڈے کا جو ہمارا چائے پینے کا وہ ہے رجحان ہے وہ بدل گیا، اسلام آباد چائے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ میں گفٹ کرٹسی جو ہے پینڈا کیمیکل ان کا شکریہ، واشنگ جن کی طرف سے واشنگ مشین LED اینڈ ڈنر سیٹ ہے، روح افزا شکریہ، اسلام آباد چائے ونس اگین شکریہ، ٹفل بیبی ڈائپر کا شکریہ، نیلسن پینٹس کا بہت شکریہ، اینڈ اڈور جو ہمارا ہیئر کلر ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سو آ جاتے ہیں، آج کا سوال کا صحیح جواب تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے، اور جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو یہ ہمارے آج کا رن ڈاؤن تھا۔ واپس آئیں گے؟ اوکے ناظرین، میں سوچی کہ ہم جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے جو مہمان تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا لگا، اور ہمارے ساتھ سوری ناظرین تو میں چاہوں گی کہ ہماری جو آج کی مہمان ہیں انسا مظہر انسی صاحبہ، وہ جو ہے اپنا کوئی شاعری جو ہے وہ سنانا چاہیں گی آپ ایک اور؟ ابھی میں میسیج دینا چاہوں گی ایک رمضان کے حوالے سے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اور چاہے علم ہے چاہے کوئی اچھی بات ہے، اور چاہے کسی کی مدد کرنی ہے، تھوڑی ہو بہت ہو بانٹیں ضرور، اور کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ وہ بکھرتا جا رہا ہے، تو جب آپ اپنا کوئی آپ کے پاس چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، نور ہے، تو آپ اس کو بانٹیں گے تو وہ بڑھے گا، اور اس سے آپ معاشرے کی جو جڑیں ہیں ان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہی میسیج ہے، اور یہی رمضان کا ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے کم لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے معاشی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے رن کر سکیں، تو یہی میسیج ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور رمضان کی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں۔
زبردست, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آل دا بیسٹ. انشاءاللہ آپ کو مارننگ شو میں بھی مدعو کریں گے تاکہ وہاں پہ آپ اپنے شاعری اور جو باقی کاوشیں ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ. یہ سکون کی طرف سے ان کا بڑا زبردست اسینشل آئلز ہیں, اور ساتھ میں اڈور کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, اور ہماری پیاری سی جو ارسا مسعود ملک ہیں ان کے لیے پاپیٹوز کی طرف سے اور فوجی سپریم کوکنگ آئل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے. سو اب کوئی اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی آپ ارسا؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے وہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف جانا چاہیے اور سب سے زیادہ جو ہے نا نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. اب یہ کہ اب ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور وقت بھی جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہا, اور واقعی میں میم اور سارے گیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی شروع ہوا تھا رمضان المبارک اور اب آپ دیکھیں کہ مڈ رمضان میں ہم لوگ آ گئے ہیں اور آنکھ جھپکی بھی نہیں ہے اور مڈ رمضان جو ہے وہ ہو گیا, اور ابھی آنکھ جھپکے گی نہیں تو عید ہو جائے گی. سو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ضرور خیال کریں. اور ہمارا جو ایک سوشل اینڈ ویلفیئر انیشیٹو ہے خود مختار ساوی, اس کی آپ کو نمبرز بھی دکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف ہمارے جو بیچ میں فلرز چلتے ہیں اور اس کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں. تو ضرور دل کھول کے احتیاط اس میں دیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں جو نہیں کچھ کہتے ان تک آپ کی جو امداد تو نہیں کہوں گی, آپ نے جو بھی دیا ہے اس سے ان کے جو عید ہے اور ان کا رمضان جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ گزرے. بہت بہت شکریہ آپ کا انسا, بہت شکریہ ہماری پیاری جو نعت خوان ہیں ان کا بہت شکریہ. اور ایک تصویر بھی کھینچ لیتے ہیں تاکہ یادگار رہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ. اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے اسمائل چیز نہیں ادھر ہیں اور جلدی کا کام شیطان کا. یہ ایک سیکنڈ, اسمائل چیز, تھینک یو. اور ایک انسا کے ساتھ, سوری سارے نام مکس ہو رہے ہیں ناظرین, سارے نام مکس ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی اسمائل, تھینک یو. تھینک یو ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے دل سے سوری. انشاءاللہ میں آپ سے 4 دن کے بعد ملوں گی. ہماری پیاری نعت خوان جو ہے وہ آپ کو ایک اینڈ میں خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنائیں گی. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. نازادے سفر ہے نہ کوئی کام
مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔